ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس شان کا فرشتہ جس نے ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ وہ جبریل بھی قیامت میں تھر تھر کانپیں گے اور سارے فرشتے کوئی کلام بھی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ۔ تھوڑا دھیان دیجئے، بہت دھیان سے تو سن رہے ہو لیکن تھوڑا دھیان دیجئے، غور کرو بنکا پور اور گرد نواح سے عرس قادری میں آنے والوں، غور کیجئے، جہاں سید الملائکہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، معصوموں کا سردار ہے، وہاں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہو؟ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس دن کے لیے کچھ کیا بھیج رہے ہو، ذرا غور کرو، کیا بھیجا ہے؟ اگر اس دن کے لیے نیکی بھی بھیجو گے تو بھی آدمی کو ڈرنا، کیا جبریل کے پاس نیکی نہیں ہے؟ وہ تھر تھر کانپے، فرشتے تھر تھر۔ اللہ فرماتا ہے کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، اور یہ الا من اذن جو ہے علماء جانتے ہیں یہ الا من اذن کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، بس وہ ایک ہی ذات، جس کو کلام کرنے کی اجازت ملے گی وہ ایک ہی ذات ہے، ان کے سوا کوئی کلام نہیں کر سکے گا، اور وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ وہاں کوئی کلام، حضرت آدم کلام نہیں کریں گے اس دن جسے قیامت کہتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان چھوکرے کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم دیکھیں گے۔ کیا دیکھو گے بھائی، کیا دیکھو گے؟ مجھے یہاں شاید میں نے کہیں یہ روایت پڑھی بیان کی، لیکن مجھے یہاں یاد آ رہی ہے تاکہ میں، حالانکہ میرا عنوان آج میں نے وہ نہیں لیا، لیکن بات آ گئی تو آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ قیامت کیا ہے۔ ذرا یہ تو آپ نے فرشتوں کا ذکر سنا، قرآن کے ذریعے سے حدیث سنیے، حدیث سنیے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین جانشین رسول خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، قرآن میں ہے، اور قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، نور الابصار میں لکھا ہوا ہے، یہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضور کے 4 یار وہ ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی کشتی پر ان 4 ناموں کی تختیاں لگائی گئی تھی۔ توجہ فرمائیں، جن کے ناموں کی نور الابصار علامہ امام شیخ مومن شبننجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ اس کی طرف دیکھیں، اس میں لکھی ہوئی بات، 4 خلفاء کے نام کی تختی نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پہ لگایا تھا۔ جن کے ناموں کی تختی نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہ لگاتے ہیں ان میں سے دوسرے نمبر کا یار ہے جسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، اور پھر ایک اہم بات، حضور علیہ السلام نے ان کا نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجرہ فی الجنہ، اور سعید بن زید فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی۔ دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم، عمر فی الجنہ۔ علماء موجود ہیں، حضور جس کے لیے کہہ دے کہ یہ جنتی ہے تو ہمارے عقیدے میں وہ ایسا ہی جنتی ہے۔ جنتی ہونا کتنا یقینی ہے، جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے حضور کے ان یاروں کا جنتی ہونا یقینی جس کو حضور جنت کی بشارت عطا کرے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے جنتی ہونے کا پتہ دیا ہے۔ بہرحال اتنی عظیم ہستی میں تعارف کرا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث سن لے فاروق اعظم کے لیے، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں نوح علیہ السلام کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن عمر ابن خطاب کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ غور کیجئے، یہ وہ ہستی، اب یہ ہستی فاروق اعظم، اب ذرا غور سے سنیے، یہ ملتے ہیں سیدنا حضرت کعب احبار سے۔ یہ کعب صحابی نہیں ہے، حضرت کعب تابعی ہیں۔
یہ فاروق اعظم کے دور میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کو توریت انجیل زبور کا علم تھا، بہت بڑے عالم تھے آسمانی کتابوں کے۔ ان کے ابا بھی جو ہے وہ عالم تھے یہودیوں کے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، میں بتا دیتا ہوں پھر بات آگے بڑھتی ہے، حالانکہ یہ بھی میرا عنوان نہیں لیکن بات آگے تو بتا دوں۔ ان کا ابا جو تھا بہت بڑا عالم تھا، علامہ تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، علامہ عالم تھا، کس کا؟ توریت کا، یہودیوں کا، انجیل کا، زبور کا عالم تھا۔ تو اس کے پاس توریت کی ایک اصلی تختی موجود تھی، ایک تو وہ کہ نقل در نقل لوگوں نے اپنے پاس رکھی تھی، یعنی وہ اتنا مستند عالم تھا یہودیوں کا ان کا ابا کہ اس کے پاس اوریجنل جو آسمان سے تختی آئی تھی اس میں سے ایک تختی موجود تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ تختی چھپا کے رکھتا تھا، بیوی سے بھی چھپا کے رکھتا تھا، بچوں سے بھی، اور اپنے مریدوں سے، چاہنے ماننے والوں سے بھی چھپا کے رکھتا تھا۔ تو ایک دن حضرت کعب نے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو کہا بیٹا یہ وہ توریت کی تختی ہے جو آسمان سے حضرت موسیٰ پہ اتری تھی، ان تختیوں میں سے ایک تختی نسلاً بعد نسلاً خاندانی طور پہ وراثت میں میرے پاس آئی۔ تو کہا بابا جب یہ آسمان سے اتری تختی ہے تو چھپانے کا مطلب ہے بھائی، جو بات حق ہے اس کو چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہا تو نہیں سمجھے گا لیکن میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اگر تو میرا وفادار بیٹا ہے تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس تختی کو تو کبھی پڑھنا نہیں۔ تو حضرت کعب سوچتے رہتے تھے کہ آخر اللہ نے تو پڑھنے کے لیے نازل کی ہے، یہ کون سی علامیت ہے اس کی کہ یہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، مجھے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ہماری جماعت کے ایک مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ انسان جو ہے وہ پھول پہ پیرا بٹھا سکتا ہے، اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتا، اور سچائی سے جتنا روکا جائے، لوگوں میں تجسس ہوتا ہے اس کو معلوم کرنے کا، ایسا ہوتا ہے نا، لوگ روکتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن اگر حقانیت ہے تو اس میں کشش ہوتی ہے، اور کشش پہ انسان جو ہے وہ دوڑتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بات نہ سنو، لیکن الحمدللہ دن بدن اسلام ترقی کر رہا ہے، اس کی اپنی حقانیت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اہل سنت کے بارے میں کہتے ہیں یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، ان کی بات نہ سنو، یہ قبر پجوا لوگ ہیں، ان کی بات نہ سنو۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی اگر ہم قبروں کی عبادت کرتے تو ہم مسجد کیوں بناتے؟ اگر ہم قبروں کی عبادت کرتے تو مسجد کیوں بناتے؟ آج بھی پوری دنیا میں جتنی مسجدیں اہل سنت کی ہے اتنی مسجد کسی مسلک کی نہیں ہے، سب سے زیادہ مسجدیں تو ہماری ہیں۔ تو اگر ہم قبروں کی عبادت کرتے تو مسجد کیوں بناتے؟ اور مسجد اوروں کی تو کم ہے، دیکھ لو چیک کر کے، لوگوں نے اتنی گنڈا گردیاں کر کر کے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی آج بھی ہندوستان میں سب سے زیادہ مسجدیں اہل سنت و جماعت کی۔ اور چیک کر لیجئے دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر، دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر آپ کی اپنے شہر کی جامع مسجد کے بانی تک، اگر آپ کے شہر کی مسجد 300 سال پرانی ہوگی تو آپ کو ہر مسجد کا بانی یا رسول اللہ اور یا غوث اور یا خواجہ کہتا ہوا نظر آئے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ۔ تو آج بھی قبضہ کرنے کے بعد بھی لوگوں ہماری مسجدیں اب بھی زیادہ ہے، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، غور کریں، لوگوں نے 1 صدی پہلے پوری جماعت بنائی، عرس نہیں ہونے دیں گے، لیکن 1 صدی پہلے جتنے عرس میں آتے تھے اس سے 10%، 20%، 50% اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے غریب نواز کے عرس ہوتا تھا تو لوگ بیل گاڑیوں سے گھوڑے کھچر پہ جاتے تھے، اور اب تو لوگ ٹرین سے بھی جاتے، فلائٹ سے بھی جاتے، پھر بھی لوگوں کو ٹکٹ نہ فلائٹ کا ملتا ہے نہ ٹرین کا ملتا ہے، تو اتنے جا کیسے رہے؟ ایک اجتماع کرو تو نانی یاد آتی ہے، پوسٹر چپکاتے چپکاتے، غریب نواز کے عرس کا نہ کوئی پوسٹر ہے نہ کوئی اعلان ہے، جیسے ہی افق پر چاند نظر آیا رجب کا، سارے قافلے غریب نواز کے مزار کی طرف۔
آپ کے عرس میں کشش کیا ہے؟ تو بریلی سے اجمیر کی منقبت میں آواز یہ آتی ہے، خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ لوگوں نے بہت روکا یہ بھائی ہم کیا بدعتی ہوں گے؟ بدعتی تو وہ ہوتے جو سنت کے خلاف کام کرتے۔ جو ہم نے کوئی سنت کے خلاف کام کیا ہو تو بتا۔ ہمارا تو عقیدہ بھی سنت کے مطابق، ہمارا تو عمل بھی سنت کے مطابق، اسی لیے ہم اپنے امام کو امام اہل سنت کہتے ہیں، اور ہم فکر رضا کے پابند ہیں۔ اور فکر رضا کے پابند اس لیے ہے کہ ہماری آخرت کا اس میں فائدہ ہے، کیونکہ اور لوگ امامان اہل بدعت کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور امام اہل سنت کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اہل بدعت کے امام لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اہل سنت کا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے ہم فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ۔ بہرحال عنوان میرا یہ نہیں، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کعب احبار سے کہا میرے بیٹے کعب، یہ تختی ہے توریت کی، اس کو پڑھنا نہیں۔ کعب سوچتے تھے کہ یہ مجھے پڑھنے کیوں نہیں دیتا جب توریت کی تو پڑھنا ہے۔ بہرحال مختصر کر رہا ہوں، مجھے گھنٹے بھر میں بات ختم کرنی تھی جس میں سے آدھا گھنٹہ چلا۔ توجہ فرمائے، اس نے کیچڑ لگا کے رکھا تھا توریت کی تختی میں۔ کس نے؟ کعب کے ابا نے، حضرت کعب کے ابا نے۔ ایک دن اس کی غیر موجودگی میں آپ نے وہ کیچڑ ہٹایا، اور ہٹا کر کے اس کو دھویا تو وہ تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا۔ اس پر میں عاشقوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، عاشق محبوب کا ذکر آتے ہی مچل ہو جاتے ہیں۔ آخری نبی آئے گا، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کی چہرے کی ملاحت چاند اور سورج کو شرما دے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔